جتنے جھگڑے بھائیوں میں ہیں، بہنوں میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، باہر ہیں، دوستوں میں ہیں، ہاں معاملات کا آئے گا. ٹھیک ہے نا. پہلے دل خراب ہونے لگتے ہیں اور پھر جب آدمی پھٹتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا. صاف ستھری ہو. اپنوں کے ساتھ بھی معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح اور رہو ان کے ساتھ اپنوں کی طرح. معاملات تو اجنبیوں کی طرح صاف ستھرا رہو اپنوں کی طرح. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں معاملات تو کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنوں کی طرح اور رہتے ہیں ان کے ساتھ اجنبیوں کی طرح. عجیب ہے. تو شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تو مہربان ہے. اور وہاں کی جتنے وہاں کی طرف سے حکم ہے اس میں میرے اور آپ کی شفقت اور خیرخواہی ہے. ایک بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے کاروبار کے سلسلے میں کہ باپ کاروبار کر رہا ہے اور بیٹا کاروبار میں شریک ہو گیا اور معاملہ طے نہیں ہے کہ اس کی شرکت کس نوعیت کی ہے. ملازم ہے، شریک ہے، حصے دار ہے، فیصد کا معاملہ ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا. اب سارا معاملہ ایک بھائی کے پاس ہے اور باقی بھائی ابھی 2 سال ہوئے کاروبار میں شریک ہوئے اور اس بیچارے کو شریک ہوئے 35 سال ہو گئے، والد کا انتقال ہو گیا، معاملہ طے نہیں ہوئے. اور وہ کہتا ہے 35 سال تو میں نے محنت کی ہے، میں اس کو وہی کیوں دوں جو آ جائے کاروبار میں. اگر پہلے والے کا معاملہ صحیح طے ہوتا، چاہے وہ ملازمت کا ہی تھا تو اسے صحیح ٹھیک ٹھاک تنخواہ ملتی تو اپنا حصہ لے چکا ہوتا. تو کس نوعیت کی اس کی کاروبار میں شرکت ہے کوئی طے نہیں ہوتا، کوئی طے نہیں ہوتا. اچھا پھر ہم اتنے بزرگ تو ہے نہیں کہ تو ایثار کر دو یار، کوئی بہت مشکل کام ہے. اگر باپ بیٹا لڑکا کرنا بھی چاہے تو بیوی نہیں کرنی جائے گی، بہت مشکل وقت ہے. معاملات کی درستگی صحیح ضروری ہے. اور میرے عزیزوں، معاملات کی خرابی سے تعلقات کی خرابی ہے اور سارا دین کی صفائی. دل ہی صاف نہ ہو. جب دل ہی صاف نہیں ہوگا تو اس دل میں کون سا ایمان کا نور اور کون سے نیکیوں کا نور اور کون سے تقوی کا نور آئے گا؟ خرابی کیا ہے؟ معاملات کی خرابی.